اب اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں، کس کے لیے کیا سبب ہے یہ ہر بندے کا معاملہ الگ ہے۔ چنانچہ انڈیا میں ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا نام تھا جگر مراد آبادی، مراد آباد کے رہنے والے تھے، جگر ان کا تخلص تھا، اور بڑے شاعر تھے، غزل بڑی غضب کی کہتے تھے، یعنی استاد شاعر تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بندہ بہت اچھا تھا مگر اسے شراب پینے کی عادت تھی، اور وہ علل اعلان شراب پیتا تھا۔ علل اعلان شراب پینے کے باوجود جو علماء صلاح تھے وہ اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ افسوس کرتے تھے کہ بندہ بڑا اچھا ہے مگر ایک برائی میں پڑ گیا ہے اور اس سے جان نہیں اس کی چھوٹ رہی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ مگر وہ رند مشہور تھے کہ یہ شرابی بندہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اجمیر میں ایک مرتبہ نعتیہ مشاعرہ ہوا۔ اب جو منتظمین تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ نعتیہ مشاعرے میں کس کس کو بلانا چاہیے، تو کئی شعراء کے نام آ گئے، اس میں جگر کا نام آیا۔ تو چونکہ یہ بڑے شاعر تھے تو کچھ نے کہا جی کہ ان کو بلانا چاہیے، بڑے شاعر ہیں، ان کے بغیر مشاعرہ ادھورا رہے گا، پورا نہیں ہوگا۔ اور کچھ نے کہا جی کہ نہیں، واضح شراب پینے والا بندہ ہے، ایک شرابی شاعر کو نعت کے لیے بلائیں تو یہ ادب کے خلاف ہے، نہیں بلانا چاہیے۔ اب اختلاف ہو گیا آپس میں، کافی بحث ہوئی، بالآخر جو بلانا چاہتے تھے وہ غالب آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی شرابی ہے یا جو بھی ہے، نعت ہی ہم نے پڑھوانی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نعت لکھے اور نعت پڑھے، تو ہمیں دعوت تو دینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے دعوت دی۔ اب جب جگر کو دعوت ملی کہ نعتیہ مشاعرے میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور نعت پڑھنی ہے، تو جگر کی تو حالت بدل گئی، پریشان، میں شرابی، میں برا، میں گناہگار، میں خطا کار، اور مجھے نبی علیہ السلام کی نعت پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کانپتے تھے۔ پہلے تو وہ مانے نہیں کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، پھر ان کے ایک دوست کے ذریعے ان کو کہلوایا گیا، جگر پھر بھی نہیں مانے، پھر ان کے ایک استاد تھے ان کے ذریعے سے ان کو کہلوایا گیا، اور استاد نے آرڈر کیا کہ آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کے نعت سنانی ہے۔ تو جگر خاموش ہو گئے استاد کی وجہ سے، ہاں بھر لی، حامی بھر لی کہ میں مشاعرے میں آؤں گا۔ بعض نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ وہ ریل سے سفر کریں گے تو جب ریلوے اسٹیشن پر اتریں گے ہم وہیں پہ نعرے بازی کریں گے اور ان کو کہہ دیں گے کہ آپ نعت نہیں پڑھ سکتے، آپ شرابی ہیں، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی مت کریں۔ مگر لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور جگر جو تھے وہ ایک ہفتہ پہلے اس شہر میں پہنچ رہے تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کے سارے معاملات دیکھ رہے تھے کہ لوگ جذبات میں ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں اور مخالف لکھا ہوا ہے کہ ہم جگر کو ہم نعت نہیں پڑھنے دیں گے، اور حیران ہو رہے تھے۔ اب جگر مراد آبادی چاہتے تھے کہ میں نعت لکھوں، مگر نعت لکھنے بیٹھتے تھے اور بے اختیار غزل لکھ لیتے تھے، کیونکہ غزل کے میدان کے شہ سوار تھے نا، تو نعت لکھنے بیٹھتے تھے، غزل لکھ دیتے تھے، پھر کاٹتے تھے، پھر کاٹے ہوئے کو مزید ترمیم کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں نعت لکھوں، مگر نعت کا کوئی مصرع ہوتا ہی نہیں تھا۔ کئی دن وہ اسی طرح کوشش میں لگے رہے۔ بالآخر ایک ایسا بھی دن آیا کہ نعت کا ایک مصرع ہو گیا۔ اب اس دوران جگر نے یہ عہد کیا کہ جب تک نبی علیہ السلام کی نعت مبارکہ میں لکھ نہیں لیتا اور پڑھ نہیں لیتا، میں اس دوران شراب نہیں پیوں گا، میرے حلق میں شراب کا قطرہ نہیں جانا چاہیے، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنی ہے، میں اس بدبودار منہ کے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ نعت پڑھوں گا۔ اب شراب نہ پینے کی وجہ سے طبیعت کے اندر پریشانی بھی تھی، مگر وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے تھے۔ ایک مصرع ہوا تو پھر دوسرا مصرع، اور اللہ کی شان کے ایک دن تو پوری نعت ہی انہوں نے لکھ دی۔ اب وہ بڑے خوش تھے کہ میں نے نعت لکھ دی ہے اور اب مجھے نعت لکھنے کے بعد اس کو پڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ چنانچہ جس دن مشاعرہ ہونا تھا، جگر مراد آبادی نے غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے اور مشاعرے کی طرف اس طرح چلے جیسے کوئی حاجی حج کرنے کے لیے چلتا ہے۔ خوش اس بات پہ تھے کہ ساری زندگی میں نے غزلیں لکھی ہیں، آج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھ کے اس کو پڑھنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ اسٹیج پر پہنچ گئے، اب یہ نعت انہوں نے پڑھ کے سنائی تو مجمع نے بالآخر یہ کہا کہ یہ نعت لکھی نہیں، اس سے اللہ نے لکھوائی ہے۔ نعت لکھی نہیں، اللہ نے اسے، اب بندے کا ادب اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی زندگی بدلنے کا راستہ بنا دیا کہ ایک شاعر آئے ہوئے تھے،
ख्वाजा अजीज़ उल हसन मजदूब रहमत उल्लाह अलैह, वो अंग्रेजी लिखे पढ़े थे और एक बड़े ओहदे पे फाइल थे और शायर होने की निस्बत जिगर मुराद आबादी के दोस्त भी थे। तो जिगर मुराद आबादी ने देखा कि ख्वाजा अजीज़ उल हसन मजदूब रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी रखी हुई है, सर पे टोपी है और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की शान में बहुत अच्छी नात पढ़ी। तो जब उनसे नात सुनी तो जिगर मुराद आबादी ने उनसे सवाल पूछा कि मजदूब साहब, आप तो मिस्टर थे, आपकी टर कैसे मिस हो गई? आप तो मिस्टर थे, अंग्रेजी लिखे पढ़े नौजवान थे, आपकी टर कैसे मिस हो गई? तो ख्वाजा मजदूब रहमत ने फरमाया कि मुझे एक अल्लाह वाले की सोबत नसीब हुई जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो जिगर मुराद आबादी ने कहा कि क्या मैं भी उस हस्ती से मिल सकता हूँ कि जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला है? उन्होंने फरमाया हाँ, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। उनका ताल्लुक़ था हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह। अब अल्लाह की शान देखें कि जिगर मुराद आबादी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह को मिलने के लिए आए, हज़रत से मुलाकात हुई। तो मुलाकात के बाद जिगर मुराद आबादी ने कहा कि हज़रत, मैं दिल में दो नीयतें लेके आया था कि जब मैं आपकी मुलाकात करूंगा तो दो काम करूंगा। हज़रत ने पूछा कौन से? एक काम तो ये कि मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाऊंगा और दूसरा काम ये कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह खुश हुए और दुआएं दी और जिगर मुराद आबादी एक मजलिस के बाद वापस अपने घर आ गए। अल्लाह ने उनको इस्तकामत अता फरमाई, फिर बिलाखिर तबीयत भी ठीक हो गई। फिर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की खिदमत में वो बार बार आने जाने लगे और उनके ऊपर रंग चढ़ गया। अब वो अल्लाह की तारीफ़ें में शेर कहते थे और नबी अलैहिस्सलाम की शान में अशार कहा करते थे। फिर तो जो दीनी तबका था उनमें हर बंदा जिगर मुराद आबादी से मोहब्बत करता था। एक दिन किसी ने जिगर मुराद आबादी से पूछा कि आप इतने ऊंचे मकाम के कैसे पहुंच गए? आप इतने ऊंचे मकाम के कैसे पहुंच गए? तो जिगर मुराद आबादी ने इसके जवाब में शेर कहा। शेर ये था, मेरा कमाल इश्क में इतना है ए जिगर, मेरा कमाल इश्क में इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। मेरा कमाल इश्क में इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। फिर अल्लाह ने इस तरह उनकी ज़िंदगी को वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो